السلام علیکم۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ بیٹھے رہو، 24 گھنٹے بڈھی کے گھوڑے ساتھ لگا رہتا ہے۔ کیا اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ ایک ابا جی، صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں، شام 5 بجے آتا ہوں، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا، 2-3 گھنٹے سے آپ کے پاس ہی تو ہوں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو سمی اٹھتا اٹھتا پھر سے بیٹھ کر ابا جی کے پاؤں دبانے لگا۔ نہیں تو کیا تیری بوڑھی یہاں نہیں بیٹھ سکتی؟ تو تم بھی تو بیٹھے ہو۔ ابا جی، آپ نے ہی تو منع کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ مت آئے ہمارے کمرے میں۔ سمی نے ابا کو یاد کروایا تو ابا جی نے بس گھورنے پر اکتفا کیا۔ ہاں تو وہ میں کہنے لگا تھا کہ مجھے 40,000 دے دینا، 5 تم رکھ لینا۔ جی اچھا ابو جی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ بڈھی کو پوری 45,000 تنخواہ بتانا اپنی۔ جا میرا پتر جیتا رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اگلے مہینے کی 7 تاریخ دی ہے۔ ہم اپنے نئے آنے والے بچے کے لیے کوئی ضروری سامان خرید لیں گے اسی مہینے میں۔ آئمہ نے سمیع کو مخاطب کیا تو وہ سینے پر لگی خالص جیب پر ہاتھ رکھ کر کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچنے لگے ہیں؟ آئمہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سمیع نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں میری جان، لیکن آپ گم سم کیوں ہو گئے؟ کیا آپ کو خوشی نہیں؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا الٹا پلٹا سوچتی ہو؟ چلو کچھ دیر کے لیے پارک چلتے ہیں۔ اوکے ابھی آئی تیار ہو کر۔ سنو پہلے امی جی سے اجازت لے لوں۔ جی اچھا امی جی۔ وہ سمیع کہہ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے پارک جانا خود ہے اور نام سمیع کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ، میں خود چلتی ہوں تمہارے ساتھ، اسے آرام کرنے دو، کل ڈیوٹی ہر بھی جانا ہے اس نے۔ نہیں نہیں اماں جان، میں نے ہی اسے بولا تھا جانے کا۔ چلیں آپ بھی ساتھ چلیں، ہم تینوں چلتے ہیں۔ جاؤ ایما تیار ہو جاؤ۔ آ گیا ہے تو بھی اٹھ کر کمرے سے نہیں نکلتا اب۔ پتہ ہے جب تو چھوٹا تھا تو کئی دن رات نہیں سوتی تھی میں، نہلانا دھلانا کھلانا پلانا۔ اب تو بڈھی کے ہاتھ کا لٹو بنا پھرتا ہے۔ پیاری اماں اب میں نے کیا کر دیا؟ سمیع نے اماں کے گھر بازار ڈال دیے۔ پیچھے کر ہاتھ، غصہ ہے تجھ پر؟ میری ایک نہیں مانتا۔ اب 7 تاریخ مل گئی ہے، خرچ کم ہوتا ہے کیا؟ تو کیا ہوا اماں جانی؟ بچے کا خرچ باپ کے ذمہ ہوتا ہے نا۔ پہلا بچہ ننیال میں ہوتا ہے، نہ تجھے خود کو ریت رجوع کا پتہ نہ ماں کی مانتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تائی نوری نے آخرت کے عذاب کی جھلک دکھائی تو سمیع کے پسینے چھوٹ گئے۔ تہجد کا وقت ہو چلا تھا لیکن نیند سمیع کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک طرف والدین کا نافرمان جہنمی اور دوسری طرف کسی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا تھا۔ بچے کی پرورش کے بارے میں والد سے باز پرس ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کے اسپیکر سے مؤذن کی آواز ابھری تو سمیع وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے۔ سمیع نے اپنا مسئلہ مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ماں اور بچے کو آپ جہاں کہیں بھی رکھیں، خرچ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ مولانا صاحب نے واجب پر زور ڈالتے ہوئے سمیع کی طرف دیکھا تو پھر اماں کا حکم۔ دیکھو سمیع صاحب، پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ماں کو پیار سے سمجھا دیں کہ رسم و رواج بعد میں ہے، پہلے میرے ذمہ میرے بچے کا خرچ واجب ہے۔ اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کا نام نقل کا بندوبست اپنی جیب سے کریں۔ سرکاری ہسپتالوں میں بچے نہیں ہوتے کیا؟ پرائیویٹ ڈاکٹروں کے تو اتنے اتنے بڑے منہ کھلے ہیں۔ حاجی انور نے ہاتھ پھیلائے۔ ابو جی پرائیویٹ میں کیئر اچھی، اب تو باپ کا باپ بنے گا۔ یہ بال میں نے ایسے ہی چپٹے نہیں کیے، تم لوگوں کو پالا ہے۔ کمر ٹوٹ گئی۔ یہ 5 تاریخ تھی جب اچانک آئمہ کی طبیعت بگڑی۔ قریب ہی موجود ایک چھوٹا سا سرکاری ہسپتال تھا لیکن بڑی ڈاکٹر صاحبہ چھٹی پر تھی۔ مجبوراً پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کیا، جہاں پتہ چلا کہ آپریشن ابھی کیا جائے گا ورنہ زچہ بچہ میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 40,000 کی رقم فوراً ادا کرنا تھی۔ سمیع نے جلدی سے ابا جی کو کال ملائی۔ ابا جی وہ پیسے فی الحال اعظم کے ہاتھ بھیجوا دیں، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، لیکن اب تو خرچ ہو گیا پتر، تم اپنے کسی دوست سے پکڑ لو۔ حاجی انوار نے کال کاٹ دی۔ پیسے دے کر باپ سے واپس مانگتے ہوئے ذرا شرم حیا نہیں آئی؟ پڑھایا لکھایا، کمال کے قابل بنایا،
حاجی انور کو پتہ ہی نہیں چلا کب آواز اونچی ہوتی گئی۔ حاجی آج کس بچے کی شامت آ گئی ہے؟ چچا دلاور آگے بڑھ کر موبائل کی سکرین پر کالر نیم پڑھنے ہی لگے تھے کہ اچھے پڑے۔ اوہ واہ حاجی مبارکہ، موبائل کا بدلہ! یہی وہ دن پہلے بڑے سے 40,000 لیا، 20,000 چھوٹے سے لے لیا، ملا کر 60,000 میں یہ موبائل خریدا ہے۔ اوہ یاد آیا، ابھی جیدی مجھ سے 40,000 لے کر گیا ہے، کہتا تھا کہ سمی کو شدید ضرورت ہے۔ چچا دلاور کو حیرت کا جھٹکا لگا ہو، عقل تو ہے نہیں، پتہ تھا خرچ ہوگا تو 4 پیسے جمع کر لیے ہوتے، اب ادھار اٹھاتا پھرے گا، میری تو مانتا نہیں، جیسے بڈھی کہتی ہے ویسے کرتا ہے۔ حاجی انور نے اپنی شاہ خرچیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے ملامت کی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن حاجی یار تیرے گھر کے حالات ٹائٹ ہیں، 2-4 مہینے ٹھہر کر کوئی 15-20 ہزار کا موبائل لے لیتا۔ چچا دلاور نے صاحب رائے کا اظہار کیا، نہیں تو میں نے پڑھا لکھا کر پال پوس کر ان کو بڑا کیا، اب کیا اتنا حق نہیں کہ کوئی مہنگا موبائل لیتا؟ سامنے والے حیدر کے پاس تو لاکھ کا موبائل ہے، بہت خیال کرتی ہے اس کی اولاد۔ حاجی انور کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ محمد دین اپنا حقہ تھامے آہستہ آہستہ دکان کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر حاجی اور چچا دلاور پر پڑی تو وہ بھی ادھر کو ہی چلا آیا۔ محمد دین 70 کی سیڑھی پار کر رہا تھا اور ابھی 2 مہینے پہلے ہی گاؤں سے شہر اپنے بیٹے بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ شفٹ ہوا تھا۔ کہاں دیہاتوں کا کھلا ماحول اور کہاں شہر کی تنگ گلیاں۔ محمد دین کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنی گاؤں کو یاد کرنے لگا۔ تمہیں اس عمر میں کس نے کہا تھا اپنے گھر بار چھوڑ کر شہر آنے کو؟ اب سویر شام دیسی ماحول کی باتیں کرتا ہے۔ چچا دلاور نے ہاتھ کمر پر دھرتے ہوئے محمد دین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دلاور ویر، جدوں اولاد جوان ہو جاندی ہے تے پھر اولاد نوں جتھے سہولت ہوئے اوتھے نال ٹرنا پیندا ہے۔ جے ماپے اینی وپرواہ کرن اولاد دی بہتری دی پھر کون ہو کرے گا؟ محمد دین نے یہ کہہ کر حقے کا کش لگایا۔ اچھا تو پھر روزانہ گاؤں کی باتیں؟ چچا دلاور تب کر رہ گئے، ساری عمر پنڈ وچ گزاری ہے، چنگے ویلے یاد تاں آندے نے۔ محمد دین کا لہجہ پرسکون تھا۔ محمد دین، اس عمر میں تیری اولاد تجھے 2 لقمے نہیں کھلا سکتی، 71 کو چڑھ رہا ہے اور دکان چلائے گا۔ حاجی انور نے طنزیہ لہجے میں کہا تو محمد دین مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاتھ پیر ہلایا بندہ ماڑا نہیں ہوندا، سائنس کہندی اے ویلا یارو دماغ اکٹھا سکڑ جاتا ہے، ہو جاندا ہے۔ اللہ بخش میرے ابا جی نوں 85 سال دی عمر وچ اس دنیا تے پوری شان نال بغیر کسی محتاجی ٹر گئے۔ محمد دین کی بوڑھی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ بہتا سہانا وقت یاد کرنے لگا۔ بہترا کہندا اسی باپ تیرا پتر کمائے کھلائے گا تو سامنوں پال پوس جوان کس دن واسطے کیتا ہے۔ لیکن ابا جی کہنے لگے، محمد دین میں اپنا فرض نبھایا، تسی اپنا فرض نبھایا، پچھلے زمانے اچھے سے تھے لیکن آج کل کی اولادیں نکمی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ نے کیسے پالا پوسا، کیسے پڑھا لکھا کر بڑا کیا۔ حاجی انور نے لمبا سانس لی۔ محمد دین کو اس محلے میں آئی 2 ہی مہینے ہوئے تھے لیکن وہ محلے کے سب کے مزاج کو جانتا تھا۔ حاجی انور کے ناشکرے پن، فضول خرچی اور لالچ کو بھی اچھی طرح سمجھا تھا۔ محلہ کا یہ واحد بابا تھا جو اچھی زندگی گزارنے کے باوجود مطمئن نہیں تھا، اٹھتے بیٹھتے اولاد کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ حاجی انور کے دکھ وکھرے تھے، بہو بیٹوں کا آپس کا پیار اس کو دکھی کرتا، بیٹوں کا اپنی ذات یا اپنی اولاد پر پیسہ روپیہ خرچ کرنا اس کے دکھ میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ اس کی پہلی ترجیح پیسہ تھا، اولاد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی خرچ دیتی اس کو ہمیشہ کم لگتا۔ اس کی فضول خرچی اور دکھاوے کی عادت نے حاجی انور سمیت حاجی کے اولاد کو بھی مکروز کر رکھا تھا۔ پاؤں چادر سے باہر رکھنے کی لت پڑ جائے تو زندگی سے سکون نکل جاتا ہے۔ چھوٹے بھی تو شکر کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اولاد کو پڑھانا لکھانا، ان پر خرچ کرنا، پالنا پوسنا، اچھی پرورش کرنا، یہ ہم پر واجب ہے، اور اگر تو نے پڑھایا تو اسی کا نتیجہ ہے آج فارغ گھر بیٹھا عیش کرتا ہے۔ عیش کا لفظ سن کر کرنا شکر حاجی انور برہم ہو گیا۔ کون سی عیش؟ روٹی تو زندہ رہنے کو ضروری ہے ویر، دودھ دہی موسمی فروری عیش نہیں تو کیا ہے؟ پھر اپنے اوپر نظر تو دوڑا، واضح کرتا تیرا رہن سہن ان کئی لاکھوں سے اچھا ہے جو خود کما کر کھاتے ہیں، لیکن محمد دین والا سواد نہیں۔ جب میں خود کماتا تھا، کڑک نوٹوں سے جیب بھری ہوتی تھی۔ حاجی انور نے جیب کو تھپکی لگائی۔ حاجی سن، جب تیری جیب نوٹوں سے بھری ہوتی تھی تب تجھ پر ذمہ داریاں بھی تھیں، اب تیری بے فکری کی زندگی ہے۔
شکر کیوں نہیں کرتا؟ خواہشیں تو ہر کسی کی بہت ہوتی ہیں، لیکن سب کی پوری کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اب تجھے چاہیے اولاد کو بھی کچھ جوڑنے بنانے دے۔ اب ان پر ذمہ داریاں ہیں، بھلے چنگے وقتوں کے لیے کچھ روپیہ پیسہ اولاد کو سنبھال لینے دے۔ نعمتیں گنا کر شکر کیا کر۔ محمدین اپنے نورے نے کونے کوسے پر کپڑا مارا، حقہ اٹھایا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الف لیلا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔